السلام علیکم۔ میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے وومٹنگ ان اسمال چلڈرن، بیبیز میں۔ یہ ٹاپک میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی کا چھوٹا بیبی ہے، اس کی عمر ہے تقریباً 2 سال، تو اس میں وومٹنگ کا کافی پرابلم ہے جو میں نے نوٹ کیا ہے۔ تو یہ میں نے ایجوکیشن ویڈیو اسی لیے بنایا ہے تاکہ یہ جو ایجوکیشن ویڈیو ہے یہ اس کی ماں کو بھی پتہ چل جائے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ معلوماتی ویڈیو آپ کے لیے بھی کام آ سکے۔ ٹھیک ہے، تو پہلی تو بات ہے، اگر آپ کے بچے میں وزن کی کمی نہیں ہو رہی تو آپ نے گھبرانا نہیں۔ اس کی میں وجہ آخر میں بتاؤں گا کہ کیوں آپ نے گھبرانا نہیں۔ وومٹنگ کی جو کازز میں نے دیکھی ہیں، کیونکہ میں نے چلڈرن میں ایز اے پیڈیٹیشین کافی دیر کام کیا ہے انگلینڈ میں، اور جو وومٹنگ کی کازز میں نے پاکستان میں نوٹ کی ہیں وہ ہے اوور فیڈنگ۔ جب مائیں اپنے بچے لے کے آتی تھی تو میں پوچھتا تھا کہ آپ کتنا دودھ پلاتی ہیں اور کتنی کتنی دیر میں پلاتی ہیں، تو میں حیران ہوتا یہ سن کر۔ وہ کہتی تھی کہ ہم ہر گھنٹے کے بعد بچے کو دودھ پلا دیتی ہیں، اور کئی یہ تو کہتی تھی کہ جو ہی بچہ روتا ہے تو ہم اس کے منہ میں فیڈر دے دیتی ہیں۔ تو آپ خود سمجھدار ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جو ملک ہے، جو دودھ ہے، تو کم سے کم اس کو 3 گھنٹے چاہیے ہضم ہونے میں، یا ایٹ لیسٹ 2 گھنٹے تو ضرور ہونے چاہیے۔ تو یہ ہے کہ اگر آپ 2 گھنٹے سے پہلے بچے کو دودھ دیں گے تو یہی ہوگا۔ لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ آپ نے جب دودھ پلانا ہے بچوں کو تو اس کو کم از کم 3 گھنٹے 2 گھنٹے دیں، فیڈ دیں، پھر اس کے بعد پہلے دودھ کو ہضم ہونے دیں۔ اگر آپ پہلے دودھ کو ہضم نہیں ہونے دیں گے اور فوراً پلا دیں گے تو اس سے دودھ جو نا وہ بچے کا دودھ وومٹنگ کرے گا، تو اور کیا کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم بچے کو دودھ پلاتے ہیں، جیسے کہ بریسٹ فیڈنگ ہے یا فارمولا ملک بوتل میں پلاتے ہیں، تو جب بچہ دودھ پیتا ہے تو ساتھ ساتھ وہ ایئر بھی اندر لے جاتا ہے۔ اب جب دودھ پی لیا اس نے تو ایئر جب نکلے گی تو ایئر نکلے کے ساتھ اپنے دودھ بھی لے کے آئے گی۔ اس لیے یہ بہترین اچھی چیز یہ ہے کہ جب آپ نے بچے کو دودھ پلا دیا تو آپ اس کو یہاں پہ لگائیں شولڈر پہ، اور اس کو تھپکی دیں، اور اس کو برپنگ، اس کا ڈکار نکالیں۔ کئی بچے تو ڈکار لیتے ہیں 5 منٹوں میں، اور کئی بچے تقریباً 45 منٹ 1 آور لیتے ہیں۔ یہ میرے پرسنل ایکسپیرینس میں ہے۔ جب میں پاکستان کے پرائیویٹ ہسپتال میں کام کرتا تھا تو وہاں کی جو نرسیں ہیں، تو جب میں ان کے پاس بیٹھتا تھا تو بیچاریوں کو 1 گھنٹہ تک وہ کئی بچوں کو برپنگ کے لیے لگ جاتا تھا۔ تو یہ کامن ہے، نارمل ہے، اس کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا جب تک وہ برپنگ کی ڈکار نہیں لے لیتا۔ بلکہ کئی دفعہ تو ایسا کریں کہ آپ بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، ہاف وے اس کو برپنگ کروائیں، پھر دوبارہ اس کو باقی کا دودھ پلا دیں۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ اگر تو نیو بارن بیبی ہے، آپ کا بیبی جو ہے وہ 3 مہینے سے چھوٹا ہے، تو اس میں جو ہے 3 سے 4 اونسز ایوری 3 to 4 آور، ہر 3 سے 4 گھنٹے کے بعد پلائیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے گھنٹے گھنٹے بعد پلانا۔ اس کے بعد جب دودھ پلا دیا ہے، برپنگ ہو گئی ہے، اور اس کے بعد آپ نے جب لٹانا ہے تو آپ کی کوشش یہی نہیں ہے کہ ایک دم، پہلی تو بات ہے کہ اسٹمک کے بال نہیں لٹانا، سیدھا لٹانا ہے۔ سیدھا لٹا کے اس کا سر تھوڑا سا اونچا رکھنا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اگر ہم ایسے لٹا دیا تو بچہ وومٹنگ کر رہا ہے، تو یہ نہ ہو کہ وہ بچہ وہ جو وومٹنگ ہے وہ اپنے پھیپھڑا بنا لے جائے۔ ایسا کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے بچے کی جو سٹرکچر اس طرح بنائی ہوئی ہے کہ جب بھی وہ وومٹنگ کرتا ہے تو یا تو وہ تھوک کے باہر نکال دیتا ہے، یا وہ جب وہ منہ میں جو آتا ہے تو وہ اس کو سوالو کر دیتا ہے۔ تو وہ ایسا کوئی نہیں ہے کہ وہ لنگس میں کبھی بھی لنگس میں کبھی بھی جو نا، سوری فار دیٹ، کبھی بھی پھیپھڑوں میں نہیں گیا۔ اب اس کے بعد ایک اور چیز یہ ہے کہ جو میں اکثر میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس کی بات کرتا ہوں، میں نے کتابوں میں نہیں پڑھا کہ جب آپ بچے کو دودھ پلا دیتی ہیں
اور بچہ رو رہا ہے، اس کو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ بچے کا ٹائم ہو رہا ہے، تو میں یہ اکثر کئی ماؤں کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ بوائل کول واٹر لیں، کہ پانی کو بوائل کریں، اس کو ٹھنڈا نیم گرم کریں، پھر اس بچے کو پلائیں۔ بچے کو وہ جو پانی آپ نے جو فیڈ دینے سے پہلے جو پلایا ہے، تو اس سے جو اسٹمک کے کانٹینٹس ہیں وہ اچھی طرح ہضم ہو جائیں گے اور بچے کو اور زیادہ بھوک لگے گی۔ یہ فارمولا بھی کافی اچھی طرح کام کر رہا ہے، اور اس سے بچے وامٹنگ کرنا کام بند ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی کچھ مائیں جو ہیں وہ بچوں اپنے دودھ میں جو فارمولا ملک ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا سیریل ڈال دیتی ہیں، اس سے تھوڑا سا تھک ہو جاتا ہے۔ یا جہاں گیوسکن انفینٹ پاؤڈر ملتا ہے، جس کو یا اس کو کہتے ہیں، ایک اور بھی فارمل چیز ملتی ہے، اس کو کہتے ہیں فوڈ جو نہ تھک نہ، بلکہ سیریل بہترین ہے آپ کے لیے۔ سیریل آپ تھوڑا سا ملا دیں، اس سے بھی وامٹنگ ہونے کے خطرے کم ہوتا ہے، کیونکہ جو سالڈ ملک ہوتا ہے تو وہ باہر زیادہ نہیں آتا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آخر میں کچھ اینٹی ریفلکس جو ملک آگے ہیں وہ پاکستان میں نہیں بنتے، وہ امپورٹڈ ہیں، وہ لہٰذا وہ مہنگی ہیں۔ وہ آپ کو بڑی بڑی فارمیسی میں ملیں گی، جیسے کلینکس ہو گئی، سرسٹیڈ ہو گئی، یا جو فضل دین والوں سے آپ کو ملیں گی، تو ان سے آپ وہ لے سکتی ہیں۔ وہ مہنگے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ کئی مائیں جو بڑی پریشان ہوں گی، کہیں گی کہ یہ ہمارا بچہ بالکل وامٹنگ نہ کرے، کرنا نہیں چاہیے۔ آپ جو پہلے میں ویڈیو میں کہا تھا کہ اگر آپ کا بچہ وامٹنگ کرتا ہے اور اس کا وزن کم نہیں ہو رہا تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ایکس پرائم منسٹر عمران خان نے کہا تھا گھبرانے کی بات نہیں ہے، کیونکہ بچہ جو ہے وہ اتنا کچھ لے رہا ہے کہ اپنا وزن مینٹین رکھ رہا ہے۔ لیکن اگر بچے کا وزن کم ہو رہا ہے، یا رک گیا، آگے نہیں بڑھتا، یا بچہ جو وومٹنگ کرتا ہے، ساتھ ساتھ اس کے لوز موشن بھی ہیں بہت زیادہ، 7-8 ہیں پر ڈے، اور پلس بچے کو بخار بھی ہے، اور بچہ سست ہے، وومٹنگ میں تھوڑا سا کو بلڈ ہے، یا وومٹنگ میں تھوڑی سی کلرڈ ہے، گرین کلر کا ہے، تو یا آپ کے جو وومٹنگ، بچے کی جو وومٹنگ ہے وہ پروجیکٹائل ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے گود میں یہاں بٹایا ہوا ہے بچے کو، اور جو وومٹنگ ہے وہ دور جا کے گرتی ہے اور دور دیوار تک شوٹ کرتی ہے، تو وہ نارمل نہیں ہے۔ اس صورت میں بچے کو ہسپتال میں لے کے جانا پڑے گا۔ اس میں ایک چھوٹا سا آپریشن ہوتا ہے، تو وہ کریں گے، کیونکہ وہ جتنی بھی جلدی چلے جائے تو بہتر ہے۔ تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ اب وامٹنگ اس لحاظ سے بچوں کو وامٹنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے بچے کو وامٹنگ ہو گئی ہے، وہ بچہ اس کے بعد بھی دودھ مانگتا ہے، تو آپ تھوڑا سا دودھ دے دیں، چاہے وہ سوتا پی لے، دے دیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو نازیہ وامٹنگ نہیں ہوگی، اور بچے کو جو پانی کی کمی ہے وہ بھی نہیں ہوگی، اور یہ ہلچا سائن ہے۔ اگر بچہ مانگ رہا ہے دودھ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور پرابلم نہیں ہے، لیکن اگر ظاہر ہے اگر اسٹمک کی ڈسٹینشن ہے، پیٹ جب پھول گیا ہے، بچہ روئی جا رہا ہے، کرائی جا رہا ہے، اور اس صورت میں تو ہسپتال میں لے کے جانا پڑے گا۔ لیکن جو نارمل ہے، جو تھوڑا سا جو باہر نکل آتے ہیں دودھ تھوڑا سا فیڈ کرنے کے بعد، وہ بھی ٹھیک ہے۔ جب میں نے ایک ذکر کیا تھا کہ اگر بلڈ آ جاتا ہے بچہ کے وامٹنگ میں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر نیو بورن بیبی ہے تو 2-3 دن کے بعد جب وہ بچے کو ڈیورنگ ڈلیوری تھوڑا سا بلڈ چلا گیا اس کے اسٹمک میں، یا جو ماں ہے اس کے جو نپلز ہیں وہ کریک ہو گیا، اس میں سے تھوڑا سا خون ہوتا ہے، بچہ جب فیڈ کرتا ہے، سوالو کر لیتا ہے، اس سے بھی وامٹنگ ہو سکتا ہے۔ تو اس جو خون سے گھبرانا نہیں ہے اگر یہ اس قسم کی سچویشن ہے، تو اس کے لیے آپ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ قائم کر سکتی ہیں۔ اینٹی ریفلکس ملک کا کیا نام ہے وہ مجھے بھی یاد نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو وہ ملک چاہیے تو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتی ہیں، میں ریسرچ کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ کتنے ملک کتنے کا ہے، اور کہاں سے اویلیبل ہے۔ ویڈیو سننے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ اپنا خیال رکھیں، اور ایک جو بھی چیز میں آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ
بچے کا باپ جو اگر وہ اسموکنگ کرتا ہے تو وہ اسموکنگ چھوڑ دے، اگر نہیں چھوڑ سکتا تو کم از کم بچوں کے سامنے نہ پیے، کیونکہ وہ بچے بھی وہ سیکنڈ ہینڈ اسموک ہے، وہ اتنا ہی بچے پہ افیکٹ کرتا ہے جتنا کہ باپ پہ کر رہا ہے۔ اگر آپ ماں ہیں تو یہ اچھی بات ہے، خوش آپ کو کنگریچولیشن۔ تو آپ اپنے اگر آپ ایکسرسائز نہیں کرتی تو آپ ایکسرسائز کرنے کی عادت ڈالیں۔ اوکے، اللہ حافظ، شکریہ، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تھینک یو۔